ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 23rd جز ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ پارہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 سے شروع ہوتا ہے۔ پیچھے سے قصہ تھا، یعنی پچھلے پارے میں ایک شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے پیغام کے لیے۔ کیسے اس نے سوچ کو ابھارنے کے لیے کہہ دیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ پھر یہ ہے دو بہت بڑی وجوہات جس کے بعد کسی انسان کے پاس حق نہیں رہتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بندہ بنائے۔ تو جب تک یہ دو چیزیں کلیئر نہیں ہوتی عبادت بوجھ لگتی ہے، اور جب دو چیزوں کا یقین آ جاتا ہے تو پھر سر جو ہے سو خود بخود سجدے میں جھکنے لگتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے رب کے آگے اسی طرح جھکتے ہیں؟ اگر واقعی میں وہ مجھے پیدا نہ کرتا تو میں کہاں ہوتی؟ یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔ اور جس دن میں اس کے پاس جاؤں گی اس کو میں کیا شکل دکھاؤں گی؟ جس کی وجہ سے اس شخص کے اخلاص کو دیکھیے جس نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی، لوگوں نے اسے مار دیا، پھر وہاں جنت میں جا کے اس نے کہا اللہ لوگوں کو یہ دکھا دیجئے کہ میں اتنا اچھے انجام میں، یعنی میرا اتنا اچھا انجام ہوا، شاید کہ وہ دیکھ کر ایمان لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے جیتے جی لوگوں کی خیر خواہی کی اور مرنے کے بعد بھی۔ ہم اپنے آپ سے پوچھیں کتنے خیر خواہ ہیں؟ کیا ہے میرے لیے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو اور اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ مومن شخص نے کہا میرا بگننگ بھی اور اینڈ بھی اللہ ہے، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ؟ اگر ارادہ کرے میرے ساتھ، چاہے میرے ساتھ رحمان کسی تکلیف کا، نقصان کا، نہ کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ وہ بچا سکیں گے مجھ کو۔ بے شک میں تب البتہ کھلی گمراہی میں ہوں گا، کھلی۔
تو اللہ کو ناراض کریں گے تو ہم نقصان سے یعنی ہمیں کوئی بھی نقصان سے بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کو چھوڑے تو کھلی گمراہی میں رہیں گے۔ تو بے شک میں ایمان لایا ساتھ تمہارے رب کے، پس سنو مجھ کو۔ حق کی طرف بلا کر کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا اور تم میری بات مان لو، تو اس کے نتیجے میں جو ہے سو اس قوم نے اس شخص کو جو ہے سو قتل کر دیا۔ کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں انٹری بغیر کوئی عمل کے وجہ اقرار یعنی ایمان اور توحید کی وجہ سے اس مومن شخص کو جو ہے سو بخش دیا گیا اور باعزت لوگوں میں وہ شامل ہو گیا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جانتی ہوتی، جان لیتی، یعنی جان جانے کے بعد بھی اس قوم کے لیے جو ہے سو خیر خواہی کی۔ اس سے ہم کو کیا لیسن لینا ہے؟ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے، لوگوں کی خیر خواہی کرے، بد خواہی نہ کرے۔ بوجہ جس چیز کے بخش دیا میرے لیے، یعنی بخش دیا مجھے اے میرے رب، اور بنا دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے، اور نہیں نازل کیا اس نے ہم پر اور نہیں نازل کیا ہم نے اس قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے، نہ تھی وہ بس مگر چیخ، بس ایک ہی، تو جب وہ بجھے ہوئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی تباہی کرنے کے لیے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں پڑی، صرف ایک چیخ کافی تھی۔ ہائے حسرت بندوں پر، نہیں اتارا اس کے پاس کوئی رسول، مگر تھے وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے، یعنی اس کا مذاق اڑاتے۔ کیا نہیں انہوں نے دیکھا کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، بے شک وہ ان کی طرف نہیں لوٹے، یعنی وہ نہیں پلٹے، یعنی ان سے پہلے کی قوم اپنی بستی کی طرف لوٹ ہی نہیں سکی کیونکہ وہ ہلاک ہو گئی تھی۔ اور نہیں سب کے سب مگر سارے ہمارے پاس حاضر کیے جانے والے ہیں، حاضر کیے جائیں گے میدان حشر میں۔ سارے لوگ جسم پلس روح کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے زمین ہے مردہ، زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے غلہ، تو کچھ اس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے بنائے ان میں باغات کھجوروں میں سے اور انگوروں میں سے، اور پھاڑ لیے ہم نے اس میں چشموں میں سے، یعنی مختلف چشمے، تاکہ وہ کھائے اس سے اس کی پیداوار، اور حالانکہ نہیں کیا اس کام کو ان کے ہاتھوں نے، کیا پھر نہیں وہ شکر کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، سارے کے سارے ان سب میں جو اگاتی ہے زمین، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے اور اس میں سے جو وہ نہیں جانتے۔ دیکھیے یہاں پر سائنٹیفک آیتیں آئی، پہلے یہ نہیں ہم کو معلوم تھا کہ پیڑ پودوں میں بھی جنس ہے، جیسے مؤنث مذکر ہم سورۃ طٰہٰ میں لیے تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے جو ہے سو پانی برساتے ہیں اور اس کے ذریعے پیڑ پودے جوڑوں میں پیدا کرتے ہیں۔ تو سورہ رعد اس میں بھی ہم لیے تھے کہ ہر پھل ہم نے بنائے جوڑوں میں، اور دو اور یہ جو ہے سو ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی، جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، یعنی ہر چیز جوڑے میں بنائی، ہر انسان کو جوڑے میں بنایا، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب چیز جوڑے میں ہے، یہاں تک کہ ایک بیج لے لیجئے، اس کے بھی 2 حصے ہیں، یعنی ہر چیز کو جوڑے میں بنایا۔ دنیا ہے، دنیا اور آخرت، رات اور دن، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم نکال لیتے ہیں اس سے دن کو، تو تب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور سورج، یعنی اب یہاں سائنٹیفک آیتیں ہیں، ہم سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں لیں گے ابھی۔ اور سورج چل رہا ہے واسطے ایک ٹھکانے کے لیے اپنے مقرر ٹھکانے میں، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کی منزلیں، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے پتلی ٹہنی کی طرح، یعنی کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح جو پرانی
ہو، نہیں سورج زیب دیتا اس کے لیے کہ پالے یا پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جانے والی ہے دن سے، اور سب کے سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ اسکول میں ہم پڑھے تھے 80s میں کہ زمین، چاند، سیارے، پلانٹس دے آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ، اور اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں، لیکن سورج اپنے محور پر گردش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن سورہ انبیاء 33 میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند، اور وہ گھوم رہے ہیں، اپنے محور پر گردش کر رہے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سن اینڈ مون آر ریوالونگ اینڈ روٹیٹنگ آن دیئر اون ایکسس۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد یہ کہتی ہے، یعنی عربی لفظ یہاں پر دیکھیے یسبحون آتا ہے، یسبحون فی فلکی یسبحون، آیت نمبر 40 میں دیکھیے آتا یہ لفظ آتا ہے، یعنی سباہا سے ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومنٹ کے، یعنی اس کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ ایگزامپل، اگر کوئی انسان پانی میں سباہا کر رہا ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے۔ اگر کوئی زمین پہ سباہا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زمین پہ رول کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ انسان زمین پر چل رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کوئی سیلیسٹیل باڈی کے لیے، فلکی یعنی جسم کے لیے، یعنی فلکی جسم کے لیے، یعنی سیلیسٹیل باڈی کے لیے، تو اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ فلائی ہو رہا ہے، فلوٹ ہو رہا ہے، اس کے معنی ہے اٹ از یعنی روٹیشن اباؤٹ اٹس اون ایکسس، وہ اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے، آپ جو ہے سو سورج کا جو ہے سو عکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، so that one can examine the image of the sun without being blinded، کہ پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپاٹس ہے، اور یہ بلیک سپاٹس تقریباً 25 دن لیتے ہیں ایک گردش کرنے کے لیے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج 25 دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لیے۔ تو آج سائنس تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے محور پر گردش کر رہا ہے۔ تو تقریباً 27 یا 27 to 28 ایئرس پہلے اسکول میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ سورج واز اسٹیشنری، وہ گردش نہیں کر رہا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے اس میں آیا۔ تو پھر یہ جو ہے سو آج یہ نئی چیز جو ہے سو داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں، جیسے سورہ یاسین یہاں پر جو 40 میں ہے کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی۔ اس کے معنی چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے، جو ریولیوشن کا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اس لیے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے۔ آج یہ جو سو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں اٹ از ڈیو ٹو کیمیکل ریاکشن، یہ ایک کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے، اور یہ ایک دن یہ کیمیکل ریاکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائیں گے، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے یہ کیمیکل ریاکشن بند ہونے۔ ایک وقت آئے گا جب سورج ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر دیکھیے آیت نمبر 38 میں کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی، یعنی ڈیسٹینیشن پہ، یعنی مستقر کی طرف۔ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ مستقر کے دو معنی ہیں، ایک مقرر وقت اور ایک مقرر جگہ، کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے۔ سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج ایک کائنات کے نقطے کی طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار ایپیکس ان دا
ہرکولینس الفا لائرا 12 مائلز پر سیکنڈ کی رفتار پہ جو ہے سو یہ جا رہا ہے۔ تو قرآن میں الحمدللہ دونوں معنی ہیں۔ اس کا ذکر یہاں پر ہے، دیکھیے آیت نمبر 38 میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہم سورہ رعد میں بھی لیے تھے اور سورہ فاطر میں بھی لیے تھے، ہم سورہ زمر میں بھی آئے گا، پھر سورہ لقمان میں بھی لیے تھے۔ سب جگہ ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے، مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہت سائنس پڑھ لے رہے ہم، الحمدللہ سائنس کو بھی جاننے کا جو ہے سو ہم قرآن کے ساتھ سائنٹیفک آیتیں لے رہے ہیں، تو کافی سائنس تو شاید آپ لوگ کو بہت مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن یہاں پر رک کر اچھے سے سنیں، غور کریے۔ یہ اللہ تعالیٰ ساری انفارمیشن ہم کو 1400 سال پہلے ہی دے دیے، قرآن میں ہیں، لیکن ہم جو ہے سو اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے، بے شک ہم سوار کیا ہم نے ان کی اولاد کو کشتی میں۔ اب دیکھیے گا نوح علیہ السلام، ان کی پروجنی یعنی اولاد یعنی ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ڈوبنے سے بچا لیا اور کشتی میں سوار کیے تھے، کشتی میں بھری ہوئی، اور پیدا کیے ہم نے ان کے لیے ان کی مانند سے اس جیسی چیز ہے، یعنی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے پرنسپل آف آرکیمیڈس، یعنی کیسے کشتی کو بنانا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو تو نہیں کوئی مددگار ان کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ڈبا دے تو کوئی ان کو مدد کر سکتا؟ کوئی نہیں کر سکتا ان کے لیے، اور وہ بچائے جا سکیں گے سوائے رحمت کے جو ہماری طرف سے ہے، اور ایک فائدے کے ایک وقت تک۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو دوڑو اس سے جو تمہارے سامنے ہے، یعنی پھر جی اٹھنا ہے، حساب کتاب ہے، قیامت ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے، یعنی جو گناہوں کی زندگی چھوڑ کر آئے ہو تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ اور اگر اللہ چاہے تو غرق کر دیتا تھا اور کوئی مددگار نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ کشتی بچائی گئی اور نسل انسانی آگے بڑھی۔ اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ سے ڈرو، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی مگر ہوتے ہیں وہ اس سے اعراض برتنے والے، یعنی بے رخی کے ساتھ اللہ کی آیت سے منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کو خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے، کہتے ہیں وہ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا ہم کھلائیں اس کو جس کو چاہتا اللہ کھلا دیتا اس کو؟ نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں۔ یعنی کافر کہتے مومنوں سے کہ ہم کیوں کھلائے، اگر اللہ چاہتا خود کھلا دیتا، بلکہ یہ لوگ نصیحت کرنے والوں کو ہی گمراہ کہتے۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی پوری، اگر ہو تم سچے؟ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر چیخ کا، یعنی فرسٹ سور ہے یہ، ایک ہی پکڑ لے گی ان کو، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے، پس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے کوئی وصیت کرنے کی، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹ سکیں گے۔ قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، یعنی اس وقت لوگ جھگڑا کر رہے ہوں گے اور قیامت انتظار نہیں کرے گی، اور ایک چیخ ان کو آ پکڑے گی، تو پھر اس وقت وہ جو ہے سو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی گھر واپس ہو سکیں گے وہ لوگ، اور پھونک مار دی جائے گی، پھونکا جائے گا سور میں، تو یکایک وہ خبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چل رہے ہوں گے، نکل چلیں گے۔ فرسٹ سور میں جو ہے سو سب مر جائیں گے، پھر سیکنڈ سور میں جسم کے ساتھ اٹھیں گے اور تیزی سے اللہ کی طرف جائیں گے، کہیں گے ہائے افسوس ہم پر کس نے اٹھایا ہم کو ہماری سونے کی جگہوں سے۔ یہ ہے وہ جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے۔ اپنے قبروں سے لوگ اٹھ کر کہیں گے کس نے ہمیں خوابگاہوں سے اٹھا دیا؟ یہ وہی دن ہے جو اللہ نے وعدہ کیا اور رسول نے بتایا تھا، نہ ہوگی مگر چیخ ایک ہی، تو جب وہ سب کے سب حاضر کیے جانے والے ہیں تو آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عمل کرتے، یعنی ظلم نہیں ہوگا، جیسے عمل کریں گے ویسی جزا ملے گی۔
تو اب ہم کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں۔ جنت والے آج کے دن ایک شغل میں ہوں گے، یعنی ایک کام میں ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے۔ وہ ہوں گے ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ ہم جو ہے سو دنیا میں اللہ کی مرضی سے گزاریں گے تو جنت میں جو ہے سو ہمیں وہ ملے گا جو ہماری مرضی ہوگی۔ تو جنتیوں کی جو جزا ہے قیامت کے دن، وہ خوش ہو رہے ہوں گے، پھر مسندوں پہ تکیے لگائے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں، ہر طرح کے جو سو میوے ہوں گے اللہ کی طرف سے۔ اہل جنت کو پھر سلام، پھر فرشتے کہیں گے اے گنہگاروں مومنن سے الگ ہو جاؤ۔ تو کتنی ذلت کا مقام ہوگا اس طرح سے اگر ہوگا تو۔ ان کے لیے ان میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ جو طلب کریں گے، سلام ہو، سلامتی ہو، یہ ایک بات ہے، یہ ایک بات ہوگی، یعنی قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے، اور ایک جگہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ یعنی مجرم کون ہے؟ جو قانون کے خلاف جائے۔ کیا نہیں میں نے عہد کیا تھا تمہاری طرف اے بنی آدم کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی، یعنی شیطان کی غلامی مت کرو، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا۔ یعنی شیطان کا راستہ اپنائیں گے تو پھر وہ گمراہ کرتا ہے۔ شیطان جو ہے سو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے، اس کے راستے کو مت اپناؤ۔ اور یہ کہ عبادت کرو میری، یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ ہدایت دیتا ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے بہت سی مخلوق کو، یعنی بہت بڑی جماعت کو شیطان نے کیا کیا؟ گمراہ کر دیا۔ کیا پھر نہیں تھے تم عقل سے کام لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم، وہ جو تھے تم وعدہ کیے جاتے، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بوجہ اس کے تھے وہ کمائی کرتے۔ ہمارے منہ کچھ نہیں کہیں گے لیکن کلام کریں گے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، جو بھی پاؤں سے یعنی کیے تھے، جو بھی عمل کیے تھے وہ سب گواہی دیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں البتہ ہم ضائع کر دیں اوپر ان کی آنکھوں کے، پس وہ دوڑے راستے کو، یعنی وہ دوڑ لگائیں گے راستے میں تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں گے البتہ مسخ کر دیں گے ہم ان کو ان کی جگہوں پر، تو وہ نہ استطاعت رکھتے ہوں گے گزرنے کی جگہ، گزرنے کی، چلنے کی، اور نہ وہ پلٹ سکیں گے، بے حرکت کر دیں گے، یعنی اسٹیچو کی طرح، پتھر کی طرح ہو جائیں گے، وہ مسخ کر دیں گے، یعنی وہ اسٹیچو کی طرح ہو جائیں گے۔ اور جس کسی کو بھی ہم عمر دیتے ہیں ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو ساخت میں، یعنی عمر کا ڈھلنا۔ کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے؟ یعنی تم کیوں اتنا اپنے پاور پر اکڑتے ہو؟ اگر یہ نعمت چلی گئی تو کیا تم واپس لا سکتے ہو؟ تو اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ یعنی اگر ہم جو ہے سو عمر ہماری ڈھل گئی تو پھر اس کو ہم، یعنی بڑھاپے سے پھر ہم واپس جوانی کو لا سکتے؟ نہیں لا سکتے ہم، تو پھر کیوں تم نافرمانی کرتے ہو؟ اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شاعری، اور نہیں زیب دیکھتا اس کو، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت، یعنی اللہ کی یاد جو ہے سو، ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، مگر ایک نصیحت اور روشن قرآن۔ یہ قرآن جس کو تم شاعری کہتے ہو یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، تاکہ وہ خبردار کرے اس کو جو ہے زندہ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پر۔ یہ نصیحت اس کے لیے مفید ہے جو زندہ ہے، اور جو مردہ ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک ہم پیدا کیا ہم نے ان کے لیے ان میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے مویشیوں کو، تو وہ اس کے مالک ہیں، اور متی کر دیا ہم نے ان کو ان کے لیے، تو ان میں سے کچھ اور ان کی سواری ہے اور کچھ ان میں سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہمارے جو ہے سو تابع کر دیا، تو ہم اس سے جو ہے سو اس پہ جو ہے سو سواری کرتے ہیں، یعنی ہمارے کنٹرول میں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں دی جانوروں کو، تو ہم جو ہے سو ان کو سواری بھی کرتے ہیں، پھر ہم ان سے کھاتے بھی ہیں۔ یعنی اب جو جانوروں سے ہے، مویشیوں کو ایسے بنایا انسان، اسے کنٹرول بھی کر سکتا ہے، پھر سواری کے لیے یوز کرتا ہے،
بعض کا جو ہے سو گوشت کھاتے ہیں، تو پھر اللہ کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ اور ان کے لیے ان میں مویشی فائدے ہیں، پینے کی چیزیں، مشروبات یعنی دودھ، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا کچھ الہ، شاید کہ وہ مدد دیے جائیں گے، نہیں وہ استطاعت رکھتے ان کی مدد کی، بلکہ وہ ان کے لیے لشکر ہے حاضر کیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو جن بتوں کو جو ہے سو معبود سمجھتے ہیں، وہ تو اپنی مدد ہی نہیں کر سکتے، تو وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ پس نہ غمگین کرے تجھ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس بات کی، بے شک ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلان کرتے ہیں، کیا بھلا نہیں دیکھا انسان، بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو نطفے سے، تو پھر وہ جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے کھلم کھلا، اور اس نے بیان کیا ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی پیدائش کو، وہ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ پرانی ہو گئی ہو، بوسیدہ ہو گئی ہوں، کہہ دیجئے زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے پیدا کیا ان کو پہلی بار، یعنی جو اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکے گا؟ اور وہ ساتھ ہر تخلیق کے پیدائش کے جاننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے، جس نے بنائی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، تو تب اس سے تم جلاتے ہو۔ جب میچ سٹکس لائٹرز وغیرہ نہیں تھے تو عربس میں جو ہے سو 2 ہرے درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی، تو مرق اور آفار کی ٹہنیوں کو جو ہے سو آپس میں رب کرتے تو آگ پیدا کرتے تھے، یعنی گرین درخت کو آپس میں ملاتے تو آگ نکلتی، تو یعنی یہ کتنی بڑی نشانی ہے، دیکھیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کرنا قدرت کا یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ یہ جو درخت سے جو فوسل فیولز، پیٹرولیم جسے ہم جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے ہمارے لیے۔ کیا بھلا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ دیکھیے آسمان اور زمین کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ جو ہے سو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو آسمان اور زمین، جس نے پیدا کیا جب آسمان اور زمین کو، تو قادر ہے اس بات پر کہ وہ پیدا کرے ان کی مانند، کیوں نہیں وہ پیدا کرنے والا زبردست جاننے والا ہے۔ بے شک اس کا حکم جب بھی وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو وہ کہتا ہے اس کو ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یعنی کن کہتا ہے تو وہ فیکون۔ تو پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر سورہ یاسین ختم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اب ہم جو ہے سو اللہ کے آگے کس طرح ہم کھڑے ہوں گے، اور ہم نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، یعنی اور ہم جب اللہ اکبر کہیں تو ہمارے ذہن میں وہ بات آنا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، اللہ جو ہے سو کتنے گریٹ ہیں، کتنے بڑے ہیں، اور اللہ کی عظمت ہمارے دل میں بیٹھ جانا ہے۔ اور پھر جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا سبحان ربی العالی، کتنا بلند ہے۔ سائنٹیفک آیتیں کو لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں جو ہے سو اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں بٹھا دے، آمین۔ سورہ صافات ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم ہے صفیں باندھنے والوں کی صف در صف، پھر ڈانٹ دینے والوں کی سخت ڈانٹ، پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کو، قرآن کو۔ فرشتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صف باندھتے ہیں، یعنی کیوں ڈانٹتے ہیں، پھر ڈیوٹیز کے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، تو بے شک الہ تمہارا یقیناً ایک ہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یعنی فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً ایک ہی ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا،
اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور جو رب ہے مشرقوں کا، بے شک ہم خوبصورت بنایا ہم نے آسمان دنیا کو زینت دے کر ستاروں کے یعنی پلانٹس کے، اور حفاظت کا ذریعہ ہر شیطان سے جو سرکش ہے، نہیں وہ کان لگا کر سن سکتے، طرف بلندیوں والی جماعت کے یعنی فرشتوں کی جماعت، اور وہ ہانکے جاتے ہیں یعنی بات سننے کے لیے جب جاتے ہیں تو وہ ہانکے جاتے ہیں ہر طرف سے سخت ذلت کے ساتھ، اور ان کے لیے عذاب ہے مسلسل پیہم۔ مگر جو کوئی اچک لے جاتا ہے، اچانک لے جانا، تو بیٹھا کرتا ہے اس کا انگارہ شعلہ چمکتا ہوا، بس پوچھا کیجئے ان سے کہ کیا وہ زیادہ سخت ہے پیدائش کے اعتبار سے، یا جس چیز کو پیدا کیا ہم نے، بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو مٹی سے، لیزدار مٹی سے، بلکہ حیران ہو تم، تعجب کرتے ہو، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب وہ نصیحت کیے جاتے ہیں نہیں نصیحت پکڑتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کوئی نشانی تو وہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایک جادو ہے، یعنی دھوکہ ہے کلم کلا۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا بھلا ہمارے آباء و اجداد پہلے بھی کہہ دیجئے ہاں، اور تم ذلیل و خوار ہونے والے ہو، کیونکہ جی اٹھنے پر انکار کیا اس وجہ سے، تو بے شک وہ ڈانٹ ہوگی ایک ہی، یعنی سور کے پھونکے جانے کی ایک ڈانٹ ہوگی۔ تو پھر جب وہ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ ہے دن جزا کا، یعنی قانون کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، یہ ہے دن فیصلے کا، اور وہ تھے اس کو تم جھٹلایا کرتے۔ گھیر لاؤ ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ساتھیوں کو، اور ان کو جن کے تھے وہ عبادت کرتے اللہ کے سوا اللہ، پس راہ دکھاؤ ان کو جہنم کی طرف جانے والے راستے کی، اور روکو ان کو، ٹھہراؤ ان کو، بے شک وہ سوال کیے جانے والے ہیں۔ کیا ہے تم کو، نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو، بلکہ وہ آج کے دن فرما بردار ذلیل ہو چکے ہیں، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، کہیں گے بے شک تم آتے ہمارے پاس دائیں جانب سے مراد ایک تو طاقت اور قوت علامت ہے رائٹ ہینڈ، دوسرا جو ہے سو قسم کھانے کے بھی معنی ہوگا، اور تیسرا جو ہے سو خیر کی باتیں سننے کے لیے یعنی آنا، یا پھر خیر خواہی کی راہ دکھانا۔ کہیں گے کون؟ لیڈرز کہیں گے بلکہ نہ تھے تم ایمان لانے والے، پھر فالوورز اپنے لیڈرز کو کہیں گے تم نے جو ہے سو اپنی قوت سے، طاقت سے اپنی طرف بلایا تھا اور گمراہ کیا، تو اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر کوئی زور، بلکہ تم تھے ایک سرکش قوم۔ سارے جو ہے سو فالوورز ایک دوسرے کو بلیم کریں گے یہاں پر۔ پھر تو سچ ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی، بے شک ہم البتہ چکھنے والے ہیں، یعنی جہنم کے عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ تو بہکایا ہم نے ان کو، بے شک تھے ہم ہی بہکے ہوئے، تو بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی پارٹنرز ہوں گے عذاب میں، لیڈرز اور فالوورز پارٹنرز ہوں گے۔ بے شک ہم اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ، بے شک وہ تھے وہ جب کہا جاتا ان سے نہیں کوئی الہ برحق اللہ کے سوا، وہ تکبر کرتے تھے، اللہ کو الہ ماننا، پھر اللہ کے آگے جو ہے سو سر تسلیم کر دینا، یعنی اللہ کو سبمٹ کر دینا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، بیٹھنا، اٹھنا، کھانا، پینا، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو اور دنیا کو الگ کر دیتے ہیں۔ دنیا کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا دین ہے، اور وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو شاعر مجنون کے لیے، بلکہ وہ لایا حق کو اور اس نے تصدیق کی رسولوں کی، بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو عذاب دردناک، اور نہیں تم بدلا دیے جاؤ گے مگر جو تھے تم عقل رکھتے، مگر سوائے اللہ کے بندوں کے
جو چنے ہوئے ہیں خالص، یعنی کوئی ملاوٹ نہیں، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں کرتے، یہ وہی لوگ ان کے لیے معلوم رزق ہے، پھر ہے وہ عزت سے رکھے جائیں گے نعمتوں کے باغات میں، یہ مخلص لوگوں کے ہوں گے، یعنی ان کا جو رزلٹ پھل ہے، یعنی مراد یہاں پر رزلٹ بھی ہے، تختوں پر، یعنی نعمتوں کے باغات میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے، پھرائے جائیں گے ان پر ساغر یعنی پیالے، اور شراب کے چشموں سے سفید چمکتی ہوں گی شراب، لذت کا سبب پینے والوں کے لیے، یعنی دنیا کی شراب میں تکلیف ہوتی، نشہ، پھر سر درد، پھر وامٹنگز اور پیشاب زیادہ آنا، اور جنت کی جو شراب ہوگی یہ تکلیف نہیں ہوتی، اور وہ دکھنے میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور مزے میں بھی اچھی ہوگی، نہ ہوگی اس میں سر درد اور نہ خرابی، اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے، اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والیاں، نگاہوں کو خوبصورت آنکھوں والیاں ہوں گی، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے گئے ہیں، یعنی پروٹیکٹڈ انٹچڈ انڈے، پردہ پوش کے رنگ کی یعنی ان انڈے کے رنگ کی طرح جو ہے سو ہلکا سفید، یعنی ہڈن پرلز کی طرح ہوں گے، تو یہ جنتیوں کی جزا ہے، پسندیدہ کھانا، عزت، لگژوریس باغات، پھر تختوں پر بیٹھیں گے، پھر شراب کے چشمے ہوں گے جس میں نہ نشہ، نہ سر درد اور نہ عقل ضائع ہوگی، یعنی بیوٹیفل حوریں ہوں گی، یعنی جنتیوں کی یہ جزا ہے، تو متوجہ ہوگا ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے کہے گا کہنے والا ان میں سے، بے شک میں تھا میرا ایک ساتھی ہم نشین دوست، وہ کہا کرتا تھا کیا بے شک تم البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ جزا دیے جانے والے ہیں، کہا کیا تم جھانکنا چاہتے ہو، جاننا چاہتے ہو، یعنی دوست کے بارے میں کیا حال ہے اس کا، تو ہو سکتا ہے اللہ کہیں گے یا پھر فرشتے یا پھر آپس باتیں کریں گے، یعنی ایک جنتی کہے گا اپنے ایک دوست کے بارے میں جو اللہ اور آخرت پر یقین نہیں کرتا تھا، دیکھتا ہے کہ اس کو جو ہے سو دوست جہنم کے بیچ میں ہے، دیکھ کر شکر ادا کرتا ہے، پھر آپس میں پھر ڈسکس کریں گے کہ اب ہم نہیں مریں گے، یہ ہے اصل کامیابی، تو جھانکے گا تو دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں، بولے گا کہے گا قسم اللہ کی بے شک قریب تھا، البتہ تو ہلاکت میں ڈال دیتا مجھ کو، یعنی وہ تباہ کر دیتا مجھ کو، اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، البتہ میں حاضر کیے جانے والوں میں سے، کیا بھلا نہیں ہم ہے مرنے والے مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی، اور نہیں ہم عذاب دیے جانے والے، بے شک یہ البتہ وہی کامیابی ہے بہت بڑی، جنت میں چلے جانا اور جہنم سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور عذاب سے بچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو کامیابی عطا کرے اور جنت میں ہم کو داخل کر دے، اور سب سے بڑی کامیابی ہمیں عطا کرے، ہم کو اور ہمارے متعلقین کو، ہم سب کو، اس جیسی کے لیے یعنی ایسی کامیابی کے لیے بس چاہیے کہ عمل کرے، عمل کرنے والے، یعنی ایسی اگر کامیابی چاہیے تو اللہ کی رحمت سے جنت ملتی ہے، لیکن عمل کو بھی دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے حال کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا یہ بہتر ہے ازروئے مہمانی میں یا زقوم کا درخت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زقوم کا درخت بہتر ہے یا پھر یہ جہنم کا ایک یعنی درخت ہے، یہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے، اور جہنمیوں کا جو ہے سو یہ کھانا ہے، دنیا کا جو ہے سو دنیا کے سمندر میں اگر ایک خطرہ اس کا ڈال دیا جائے تو ساری لائف برباد ہو جائے گی، یعنی وہ ایسا درخت ہوگا، بے شک ہم نے بنایا ہم نے اس کو ایک فتنہ آزمائش ظالموں کے لیے،
بے شک وہ ایک درخت ہے، نکلتا ہے جڑ سے جہنم کی۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، کیونکہ زخم کا ایک خطرہ دنیا کے سمندر میں ڈال دیا جائے تو پوری زمین کو وہ بگاڑ کے رکھ دے گا، ان کی ساری معیشت برباد ہو کے رہ جائے گی۔ تو سوچو، یہاں پر سوچو، سوچنے کا مقام ہے، سوچو اس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا ہی زخم ہوگا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو جب زخم کے بارے میں بتایا گیا تو ابو جہل نے مذاق کے طور پہ لونڈی سے کہا کہ ہمارے لیے کھجور اور مکھن لاؤ، یعنی اس سے لذت لوں گا۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو نکلتا ہے جڑ سے جہنم کی، خوشے اس کے گویا کہ وہ سر ہے شیطانوں کے، پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہیں اس سے، پھر بھرنے والے ہیں اس سے پیٹوں کو، پھر بے شک ان کے لیے ایک اوپر البتہ ملاوٹ ہوگی کھولتے پانی سے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر بے شک ان کا لوٹنا، ان کی واپسی البتہ طرف جہنم کے ہوگی، یعنی وہ جو ہے سو اپنا پیٹ وہ زخم کے درخت سے بھریں گے، پھر اس کے اوپر کھولتا پانی پئیں گے، پھر لوٹیں گے جہنم کی طرف۔ تو جہنمیوں کی جو سزا ہے زخم کا درخت کھانے کے لیے، جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے شیطان کی سر کی طرح خوفناک ہوگا، پینے کے لیے کھولتا پانی اور پی کر جہنم کی طرف واپسی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم کو، ہم سب کے متعلقین کو محفوظ رکھے۔ بے شک انہوں نے پایا اپنے آبا و اجداد کو بھٹکا ہوا تو وہ نہ اوپر ان کے نقش قدم کے دوڑے چلے جاتے ہیں، یعنی آبا و اجداد ان کے بھٹکے ہوئے تھے پھر بھی ان کو فالو کیے، اور البتہ تحقیق بھٹک گئے وہ ان سے قبل بہت سے پہلوں میں سے، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے ان میں ڈرانے والوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا، سوائے اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں، یعنی سوائے مخلص بندوں کے۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کا ہے، یعنی ان کی غلطی بھٹکے ہوئے جو آبا و اجداد کو فالو کیے، اور یہ اس لیے کیونکہ ان کی چین ہی بھٹکی ہوئی تھی، ان کے پاس ہدایت کا سامان آیا تھا لیکن انہوں نے گمراہی چنی۔ اور البتہ پکارا ہم نے نوح علیہ السلام کو، البتہ کتنے اچھے ہیں جواب دینے والوں میں، اور نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے، یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، ان کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو مصیبت سے بچا لیا، یعنی مشرک جو عذاب دیتے تھے اسے جو ہے سو غرق ہونے کی جو تکلیف سے جو ہے سو ان کو جو ہے سو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے، اور رکھا ہم نے اس کی نسل کو وہی باقی رہنے والی ہے، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر، باقی رکھا ہم نے اس پر، یعنی بعد والوں میں سلام ہے نوح علیہ السلام پر، یہاں والوں میں بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، عمل میں حسن پیدا کرنا، احسان یعنی بیوٹیفلی کرنا، محسنین کو جو بیوٹیفلی کرتے ہیں اور جو پرفیکٹلی کرتے ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جزا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر غرق کیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک اس کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم یعنی تابعون میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جب وہ آئے اپنے رب کے پاس، وہ دل جو ہے سو اپنے رب کے ساتھ قلب سلیم کے ساتھ، یعنی قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو شرک سے پاک ہوگا۔ طوفان نوح میں سب جو ہے سو غرق ہو گئے تو نسلیں آگے بڑھی، وہ انہی کی نسل سے آگے بڑھی، اس لیے ان کو آدم ثانی اور انہی کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب کہا اس نے اپنے باپ سے اپنی قوم سے کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا گڑے ہوئے معبودوں کو اللہ کے سوا تم چاہتے ہو؟ معبود یعنی الہوں کو جو تم خود بناتے ہو، تو ان کو اللہ کے سوا تم چاہتے ہو؟ کیا ہے گمان تمہارا رب العالمین کے ساتھ؟ یعنی رب العالمین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟
تو اس نے دیکھا ایک بار دیکھنا ستاروں کی طرف، تو کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ بیمار ہے، کیونکہ ان کی قوم ستاروں کی پجاری تھے، تو وہ جو ہے سو لوگ یہ مانتے تھے کہ ستاروں کا اثر انسان کے صحت اور قسمت پر ہوتا ہے، تو وہ ان پر یقین کر لے کہ وہ بیمار ہے۔ تو وہ اس طرح سے یعنی قوم کے سامنے اس طرح سے وہ ستاروں کو کہا بے شک میں بیمار ہوں، تو وہ چلے گئے اس سے پیٹ پھیرتے ہوئے۔ تو وہ چپکے سے گیا طرف ان کے الہوں کے، پھر کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ کیا ہے تو تم بولتے نہیں ہو؟ پھر پلٹنا ان پر ضرب لگاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے، یعنی رائٹ ہینڈ سے جو ہے سو یہ رائٹ ہینڈ کیا ہے قوت تھی، تو وہ متوجہ ہوئے اس کی طرف ڈرتے ہوئے کہا کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کو تم تراشتے ہو، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو اور اسے جو تم بناتے ہو؟ انہوں نے کہا بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، یعنی ایک بھٹی، پھر ڈالو اس کو دہکتی آگ میں۔ تو انہوں نے ارادہ کیا اس کے ساتھ چال چلنے کا، تو کر دیا ہم نے ان کو سب سے نچلا، اور انہوں نے کہا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، عنقریب وہ رہنمائی کرے گا میری۔ یہاں پر یہ جو واقعہ گزرا ابراہیم علیہ السلام کا، اصل میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ اور قوم سے پوچھتے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے الہوں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے خود بنا لیا، پھر رب العالمین کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ تو ایک بار وہ سب جو ہے سو ان کا جو عید کا دن ہوتا تھا، تو وہ وہاں پر جو ہے سو جا رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے تاکہ ان کے بڑے الہوں کو توڑ دے، یعنی وہ الہوں کو توڑ دے۔ پھر انہوں نے جو ہے سو الہوں سے بات کی اور کچھ نہیں کہنے پر ضرب لگانا شروع کیا۔ جب قوم کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے تو شک ہوا، اور وہ دوڑ کر آئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جس نے تم کو اور تمہارے الہوں کو بنایا اس کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود بنایا۔ اس پر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈی کر دی۔ یہاں پر دعا ہے، اے میرے رب عطا کر مجھ کو صالحین میں سے، تو خوشخبری دی ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ تو جب وہ بڑے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر وہاں بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے اور ذبح کرنے اپنے اولاد کو لے کر گئے۔ یہ سارے واقعے سب جانتے ہیں۔ یہ پھر تو اللہ نے انہیں جو ہے سو جزا دیا اور فرمایا کہ یہ ایک آزمائش تھی، اور ان کی جگہ جو ہے سو ایک مینڈے کو رکھ دیا اور ان کا ذکر آگے والوں میں چھوڑ دیا۔ مومن اور محسن بندوں کی جزا جو ہے سو اللہ اسی طرح دیتا ہے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ پھر جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کو، یعنی بلوغت کی عمر کو، کہا اے میرے بچے، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھ کو، تو دیکھ کیا کچھ دیکھتا ہے، یعنی کیا تیرا خیال ہے، یعنی تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اے ابا جان، کیجئے جو آپ حکم دیے گئے ہیں، عنقریب آپ پائیں گے مجھ کو اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ پھر جب تو وہ دونوں متی ہو گئے اور گرا دیا اس کو پیشانی کے بل، اور پکارا ہم نے اس کو کہ اے ابراہیم، تحقیق تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، بے شک ہم اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ بے شک یہ البتہ وہ آزمائش تھی کھلی، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو ساتھ ایک قربانی کے بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی اور اللہ تعالیٰ جو ہے سو ان کو احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ بے شک یہ البتہ وہ آزمائش تھی کھلی، یعنی بہت بڑی آزمائش تھی یہ، اور چھڑا لیا ہم نے اس کو ساتھ ایک قربانی کے بڑی، یعنی
ان کی جگہ اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کا واقعہ ہوا تو وہاں پر جو ہے سو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مینڈے کو رکھ دیا کے بارے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور چھوڑ دیا ہم نے اس پر بعد والوں میں، یعنی قربانی کا طریقہ جو بعد والوں میں چھوڑ دیا۔ سلام ہے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور خوشخبری دی ہم نے اس کو ساتھ اسحاق علیہ السلام کے ایک نبی تھے نیکوکاروں میں سے۔ یہ جو ہے سو لوط علیہ السلام کے قوم پر جب فرشتے عذاب لے کر آئے تھے تو تب خوشخبری دیے تھے اسحاق علیہ السلام کی، اور برکت ڈالی ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر اور ان دونوں کی اولادوں میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی ظالم ہے اپنے نفس کے لیے کھلم کھلا۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے جو ہے سو اہل عرب ہوئے پھر، اور اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا اوپر موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان دونوں کی قوم کو کرب عظیم سے، اور ہم نے مدد کی ان کی، پھر تھے وہ وہی غالب آنے والے، اور دی ہم نے ان کو کتاب روشن یعنی تورات، اور ہدایت دی ہم نے ان دونوں کو راستے کی سیدھے، اور باقی رکھا ہم نے ان دونوں پر ذکر خیر بعد والوں میں۔ سلام ہو اوپر موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے، یقیناً ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام، الیاس بن یاسین ہے ان کا نام، اور البتہ رسولوں میں سے تھے۔ الیا یا پھر ایلیجا بائبل میں ہے، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم پکارتے ہو بال کو، یعنی بال نام کے جو سو ایک بت تھا، قوم ان کے جو ہے سو ان کی پوجا کرتی تھی وہ بال نام کے بت کو، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو، تم چھوڑ دیتے ہو یعنی اللہ کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلوں کا، تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے بندوں کے جو چنے ہوئے ہیں، اور چھوڑا ہم نے اس پر بعد والوں میں اچھا نام۔ سلام ہو اوپر الیاسین کے، کچھ نے الیاس علیہ السلام کے فالوورز کہے، بے شک ہم اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو، اور بے شک تم البتہ تم گزرتے ہو ان پر، صبح کرتے ہو اور رات کو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی یہ سارے واقعات ہم پورے لے چکے اس سے پہلے۔ اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے، جب وہ بھاگ گئے کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی تو خرا ڈالا، پھر وہ ہو گئے پھسلائے جانے والوں میں سے، مغلوب ہونے والوں میں سے، یعنی بار بار خرا جو ہے سو ان کے نام کا ہی نکلتا تھا، پانی میں ڈال دیے گئے، تو لقمہ بنا لیا اس کا مچھلی نے، یعنی نگل لیا اس کو مچھلی نے، اور وہ ملامت کرنے والے، پھر نہ ہوتا ایسا، بے شک وہ ہو گئے تسبیح کرنے والوں میں سے، البتہ وہ ٹھہرے رہتے اس کے پیٹ میں یعنی مچھلی کے، اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے۔ یہاں پر جو یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ رسول تھے، غصے سے اپنی قوم کو چھوڑ کر بھری ہوئی کشتی میں جو ہے سو وہ سوار ہو گئے، کشتی ڈگمگانے لگی تو خرا ڈالنے پر یونس علیہ السلام کا نام آیا، بار بار خرا ڈالنے پر انہی کا نام آتا، پھر پانی میں کود گئے، ان کو ڈال دیا گیا، پھر ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا، اور وہ خود کو ملامت کرنے لگے اور دعا کی، اگر دعا نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ بات بتائی جا رہی، اللہ نے انہیں معاف کیا، اور مچھلی نے انہیں جو ہے سو ایک آئلینڈ پر اگل دیا، پھر وہ کمزور ہو گئے تھے تو وہاں پر انہیں رزق دیا، پھر وہ جو ہے سو اپنے قوم کی طرف لوٹے، اور ان سب کو جو ہے سو اللہ نے زندگی بخش دی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔